بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں شوقی سیریز کی کتاب کالی کتاب۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق احمد اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ ہماری کہانی۔ چند لمحے تک موت کسی خاموشی تاری رہی۔ آخر میں نے پھر کہنا شروع کیا، جی ہاں، انہوں نے واضح لفظوں میں آپ پر اپنے شک کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ قتل کا شک ان کے بیٹے توقیر بینا پر ڈال دیں گے تاکہ سزا تو اسے ہو جائے اور جائیداد آپ کو مل جائے۔ لیکن اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا کہ ایک کتاب لکھی، جہاں انہوں نے اس کتاب میں اپنی زندگی کے واقعات درج کیے، وہاں یہ بھی لکھا کہ کوئی انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس کتاب میں لکھی ہدایات پر عمل کرنے کی صورت میں قاتل کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہاں تک کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اگر تمہارا پورا بیان سچ پر مبنی ہے تو پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تم میں سے ایک یا دو اسی وقت جائیں اور وہ کتاب لے کر آ جائیں۔ جلالی نور بولا، ہمیں افسوس ہے، ہم وہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ امیر بینا نے اس کی اجازت نہیں دی تھی؟ لیکن تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قتل کا کیس ہے اور اس کتاب سے اس کیس کے حل کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ چنانچہ تم لوگ کتاب لے کر فوراً یہاں جاؤ۔ بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ بات یہ کہ آج 4 بجے کے قریب امیر بینا کی شکل و صورت سے بالکل ملتا جلتا ایک شخص ہم سے وہ کتاب لے گیا۔ اس کی شکل و صورت میں اور امیر بینا کی شکل و صورت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا، اس لیے ہم دھوکہ کھا گئے۔ بس اس کی آواز قدرے بھاری ضرور تھی، جیسے گلا بیٹھا ہو۔ اس نے آ کر کہا کہ اب اس شخص نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، لہٰذا کتاب واپس کر دیں۔ ہم نے نہ صرف کتاب بلکہ رقم بھی اسے واپس کر دی، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ پہلے اس نے مکمل طور پر خاموش رہ کر ہم سے کتاب کے بارے میں باتوں گلوا لی اور پھر کتاب کا مطالبہ کیا۔ کہیں یہ شخص امیر بینا کا بھائی تو نہیں تھا؟ یہ خیال آتے ہم نے امیر بینا صاحب کو فون کیا، لیکن وہ اس وقت سو رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے 5:01 پر فون کیا اور انہیں یہ احساس دلائے بغیر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ہم نے ان سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ 3 بجے سے 5 بجے تک سوتے رہے ہیں۔ اب یہ بات بالکل ثابت ہو گئی تھی کہ کتاب اور نقدی ان کے بھائی لے اڑے ہیں۔ ابھی فون پر بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کی غڑغڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور گرنے کی آواز آئی۔ چنانچہ ہم ادھر دوڑے آئے۔ یہ ہے جناب کل کہانی۔ ہم نے آئی جی انوار عالم صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پولیس کے راستے میں مشکلات پیدا نہیں کریں گے بلکہ اس کی مدد کریں گے، اس لیے سب کچھ لفظ پر لفظ بتا دیا ہے اور ایک بات بھی نہیں چھپائی۔ آپ ہم سے کچھ اور سوالات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ یہاں تک کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اگر تم نے سب کچھ لفظ پر لفظ بتا دیا ہے تب تم اس قتل کے کیس سے واقعی لا تعلق ہو، تو تمہارے خیال میں وہ کتاب اور رقم زاہد کریم صاحب لے آئے ہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہاں ان کی آواز بھی سن چکے ہیں، بلکہ اسی آواز میں انہوں نے ہم سے بات بھی کی تھی۔ اچھا، وہ کتاب کیسی تھی؟ میرا مطلب اس کا سائز کیا تھا، رنگ روپ کیسا تھا، جلد کیسی تھی؟ جلالی نور نے پوچھا۔ کتاب کی جلد سیاہ رنگ کی تھی، زیادہ بڑے سائز کی نہیں تھی۔ ہم نے اسے کھول کر نہیں دیکھا کیونکہ امیر بینا مرحوم نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اچھی بات ہے، اب تم لوگ ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ جاؤ، ہم ذرا لاش اور کمرے کا جائزہ لے لیں، جلالی نور نے کہا اور لاش کی طرف بڑھ گیا۔ انسپیکٹر غفور نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس پہلو سے آپ لوگ تصاویر لے چکے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، فوٹوگرافر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب ہم لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جلالی نور نے لاش کو الٹ دیا، پھر وہ زور سے چونکا۔ ہماری نظریں بھی چونکہ اسی طرف تھیں اس لیے ہم بھی اچھل پڑے اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لاش الٹتے ہی ہماری نظریں کالی کتاب پر پڑی تھیں۔ ارے، یہاں تو ایک کالی کتاب موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جناب، لیکن ذرا احتیاط سے۔ اس کی جلد پر امیر بینا اور ہماری انگلیوں کے علاوہ زاہد کریم کی انگلیوں کے نشانات بھی ہوں گے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کتاب ہم سے یہی لائے تھے، میں نے جلدی سے کہا، کیونکہ جلالی نور کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ جھکا چکا تھا۔ میرے الفاظ سن کر اس نے غصے کے عالم میں ہاتھ کھینچا اور سر جھٹک کر بولا، مجھے جاسوسی سکھانے کی کوشش مت کرو۔ جی بہت بہتر، میرے بجائے آفتاب نے کہا۔ دیکھیے جناب، یہ لڑکے برابر مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے نہیں جانتا، نہ آپ سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہے اور اس کالی کتاب کو بھی میں نے اسی وقت دیکھا ہے۔ زاہد کریم نے منہ بنایا۔ آپ فکر نہ کریں، ان کے الزام لگانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم خود تفتیش کریں گے۔ ہاں ایک بات، آپ نے ابھی خود ہی تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب کو بھی آپ نے اسی وقت دیکھا ہے، یعنی اس سے پہلے دیکھا تک نہیں۔ اس صورت میں آپ کی انگلیوں کے نشانات تو اس پر بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جی ہاں، بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اب اگر اس کی جلد پر آپ کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جلالی نور نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اس صورت میں میں اپنے ہاتھ ہتھکڑیوں کے لیے پیش کر دوں گا۔ بہت خوب، پھر آپ اطمینان رکھیے۔ یہ کہہ کر وہ فوٹوگرافر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کتاب کی جلد پر سے
انگلیوں کے نشانات بہت احتیاط سے اٹھانے ہیں۔ انسپیکٹر غفور صاحب، اپنے اسسٹنٹ سے کہیے کہ وہ زاہد کریم صاحب اور ان چاروں کی انگلیوں کے نشانات لے لیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اس نے کہا اور اسسٹنٹ کو ہدایات دینے لگا۔ کتاب پر سے نشانات اٹھائے جا چکے تو جلالی نور نے اسے اٹھا لیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اب چونکہ امیر بینا اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں یہ کتاب پڑھ کر دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کتاب کھول لی اور اس کے ورق الٹنے لگا۔ ہم کمرے میں موجود لوگوں اور چیزوں کا جائزہ لینے لگے۔ سب سے زیادہ خراب حالت توقیر بینا کی نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں کھوئی کھوئی سی تھیں۔ اس عمر میں باپ سے بچھڑ جانے کے بارے میں شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف زاہد کریم بے فکر سا بیٹھا تھا۔ اس کی بے فکری دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ ہمارے خیال میں پھانسی کا پھندا تو اس کے سر پر لٹک رہا تھا، اس پر بھی اتنی بے فکری، حیرت والی بات تھی۔ ملازم کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو مچل رہے تھے۔ شاید اسے امیر بینا سے بہت لگاؤ تھا۔ دوسرا ملازم اب تک نظر نہیں آیا؟ کیا اسے اس واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی ابھی تک؟ میرے منہ سے نکلا، اوہ، تو اس گھر میں کوئی اور بھی ملازم ہے؟ ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ انسپیکٹر غفور چونکا۔ ہمیں یہ بات امیر بینا صاحب نے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اس دنیا میں سوائے ایک جوان بیٹے کے اور کوئی نہیں، گھر میں 2 ملازم ہیں بس۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد آئی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جلالی نور کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی اس بات کو سن لے، لیکن وہ تو کالی کتاب میں بری طرح غرق تھا۔ کیا بات؟ انسپیکٹر غفور بولا، یہ کہ انہوں نے بتایا تھا والد صاحب کے مرنے کے بعد ان کے چھوٹے بھائی زاہد کریم اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا حصہ جوئے اور ریس میں ہار دیا، یہاں تک کہ اب وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے حصے کو کاروبار میں لگا کر خوب ترقی کی، اور اب ان کا شمار کروڑ پتیوں میں ہوتا ہے۔ اوہ! انسپیکٹر کے منہ سے نکلا۔ پھر اس کی نظریں زاہد کریم پر جم گئی، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیوں جناب، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میں بھائی جان سے الگ ہو گیا تھا۔ جوئے اور ریس کی عادت مجھے والد صاحب کے زمانے میں ہی پڑ گئی تھی۔ والد صاحب مجھے منع کرتے رہے، پر میں باز نہ آیا۔ آخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تب بھائی جان نے مجھ پر پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ میں ان پابندیوں کو برداشت نہ کر سکا اور اپنا حصہ لے کر الگ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا جوئے کے ذریعے راتوں رات دولت مند بن جاؤں گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ ہار جیت کا چکر صرف 2-3 دن تک چلا، پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب میں ادھر ادھر چھوٹے موٹے کام کرتا پھرتا ہوں۔ اس سلسلے میں کئی بار بھائی جان کے پاس بھی آیا کہ شاید وہ اپنی ول میں مجھے رکھ لیں یا کوئی اچھی سی ملازمت مجھے دے دیں، مگر انہوں نے ہر بار صاف انکار کر دیا۔ وہ میری کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ دراصل ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں میں مل میں جوئے کی وبا کو نہ پھیلا دوں۔ یوں وہ تھوڑے بہت پیسے اکثر مجھے دے دیا کرتے تھے۔ اس کے الفاظ نے جلالی نور کو بھی کتاب پر سے نظریں ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ بولا، اس کتاب میں لکھا ہے کہ امیر بینا پر 3 بار قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ان تینوں مواقعوں پر آپ اس گھر میں ہی موجود تھے، اور قتل کی واردات کے وقت بھی آپ یہیں موجود تھے۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل میں ہوں۔ ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قاتل ہے کون، جلالی نور نے کہا، اور پھر کتاب میں گم ہو گیا۔ اس دوران انسپیکٹر غفور کے نائب نے ہماری انگلیوں کو نشانات لے لیے۔ اچانک اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، کتاب کی جلد پر زاہد کریم کی انگلیوں کو نشانات نہیں پائے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آفتاب زور سے چونکا۔ یہ ایک حقیقت ہے، نائب نے کہا۔ کیا یہ بھی غور کر لیا گیا ہے کہ جلد پر سے نشانات مٹانے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، غور کر لیا گیا ہے، اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا ہے۔ کتاب کی جلد پر سے کوئی نشان مٹانے کی کوشش قطعاً نہیں کی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم چاروں کو اس وقت وہی حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ گرفتار کرو۔ کالی کتاب واپس لینے کے لیے ہمارے پاس امیر بینا تو آئے ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک تو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دوسرے وہ 3 بجے سو کر 5 بجے اٹھتے تھے۔ اب ان کی شکل سے ملتا جلتا آدمی یہاں زاہد کریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا ہمیں 100% یقین تھا کہ ہم سے کتاب زاہد کریم ہی لایا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھوں پر دستانے بھی نہیں تھے کہ یہ کہا جا سکتا کہ دستانوں کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشانات نہیں آ سکے۔ دستانے نہ ہونے کی صورت میں جلد پر اس کی انگلیوں کے نشانات ضرور ملنے چاہیے تھے، جبکہ مٹائے جانے کے آثار بھی نہیں تھے، اور یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ نائب صاحب، ذرا ایک بار پھر غور سے نشانات چیک کر لیں۔ کالی کتاب ہم سے یہی لائے ہیں، لہٰذا ان کی انگلیوں کے نشانات ضرور ہونے چاہیے، یا پھر مٹائے جانے کے نشانات ہونے چاہیے۔ میں پوری طرح تسلی کر چکا ہوں۔ نائب صاحب نے برا سا منہ بنایا۔ ختم کرو، میں نے یہ کیس حل کر لیا ہے۔ اچانک جلالی نور بولا، ارے کیا واقعی؟ انسپیکٹر غفور خوشی سے بولا، ہاں بالکل، اس کتاب نے سارا کیس چٹکی بجاتے حل کر دیا ہے۔ آخر اس میں ایسا کیا لکھا ہے؟ قاتل کون ہے؟ انسپیکٹر غفور نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ادھر ہمارا مارے بے چینی کے برا حال تھا۔ اس قدر جلد کیس کس طرح حل ہو گیا تھا؟ ہم سبھی یہ جاننے کے لیے بے چین تھے۔
زاہد کریم اب تک بے فکر بیٹھا تھا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، اور جب سے انسپکٹر غفور کے نائب نے یہ بتایا تھا کہ کتاب کی جلد پر اس کی انگلیوں کے نشان نہیں ملے ہیں، اس وقت سے تو وہ ہمیں کچھ اور ہی زیادہ بے فکرہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کتاب میں امیر بینا نے اپنی زندگی کے تمام حالات مختصر طور پر درج کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بہت ہی گھناؤنے جرم کو اقرار بھی کیا ہے، اور شاید وہ جب تک جیتے رہے اس جرم کے احساس میں جلتے رہے۔ انہوں نے کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ ان کے والد بہت صحت مند تھے، دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے، انہیں اچھی طرح خرچ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی۔ آخر انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ان کے والد کے مرنے تک تو وہ خود بوڑھے ہو جائیں گے، تب کہیں جا کر انہیں دولت ملے گی، تو کیوں نہ انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ انہوں نے باپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا۔ پہلے کچھ کتے پالے، ان میں سے ایک کو خود ہی زخمی کیا۔ جب اس کے زخم میں کیڑے پڑ گئے تو وہ ایک ڈاکٹر سے اس کے لیے زہر لے آئے، اس میں سے ذرا سی مقدار میں کتے کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کو تھوڑا تھوڑا زہر روزانہ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اس زہر سے گھلتے چلے گئے۔ کنجوس پڑلے درجے کے تھے، اس لیے کسی مستند ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی نہ کرایا، اور آخر ایک روز وہ مر گئے۔ اس طرح وہ اور ان کا بھائی ساری دولت و جائیداد کے مالک بنے۔ پھر بھائی نے الگ ہونے کی ٹھان لی، انہوں نے اس کا حصہ دے کر اسے الگ کر دیا۔ بھائی جوئے اور ریس کا شوقین ہے، اس نے اپنے حصے کی جائیداد جوئے میں ہار دی۔ اب وہ تنگ دست ہے اور میں کروڑ پتی، لہٰذا وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح مجھے ہلاک کر دے اور قتل کا شبہ میرے بیٹے پر ڈال دے۔ بیٹا جو مجھ پر جان دیتا ہے، وہ اسے پھانسی کے تختے پر چڑھا دینا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کروڑ پتی بن جائے، لیکن میں اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میری موت کے بعد دولت کسی بھی طرح میرے بھائی کو نہ مل سکے۔ اگلے صفحات پر میں اس کی ترکیب درج کر رہا ہوں۔ یہاں تک سنا کر جلالی نور خاموش ہو گیا۔ اسی وقت لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوایا جانے لگا۔ اچانک میری حیرت میں بلا کا اضافہ ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے زمین تیزی سے گھومنے لگی ہو۔ لاش کے چہرے پر میری نظر پوری طرح شاید پہلی بار پڑی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر ایک ایسی چیز نظر آئی تھی جو کہ اس کے چہرے پر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ میں چلا اٹھا، کیا لاش کے چہرے کی تصویر اچھی طرح لی گئی ہے؟ ہاں، یہ ہمارا کام ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کو تو اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ بھلا ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہیں۔ اخلاق نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اب تم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند نہیں رہ جاؤ گے ہیں؟ تو کیا آپ کو علم نجوم بھی آتا ہے؟ دراصل تم نے ابھی تک وہ ترکیب نہیں سنی جو امیر بینا نے کتاب کے آخر میں درج کی ہے۔ چلیے وہ بھی سنا دیجئے، میں نے پر اخلاق مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا، ورنہ اس کے الفاظ نے مجھے سچ مچ فکر مند کر دیا تھا۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، لیکن قانون کبھی مجھ پر شک نہ کر سکا اور میں پکڑا نہ جا سکا۔ اس لحاظ سے لوگ مجھے خوش قسمت خیال کریں، لیکن اپنی بدقسمتی کا احساس مجھے بعد میں ہوا، جب میری راتوں کی نیند اڑ گئی، دن کا چین غارت ہو گیا اور مجھ پر پھر قاتلانہ حملے ہونے شروع ہو گئے، تو میں نے جان لیا میں نے اپنے باپ کو جس دولت کے لیے قتل کیا ہے، آج میرا بھائی اسی دولت کے لیے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں اگر چاہتا تو پولیس کی مدد سے اپنے بھائی کو گرفتار کرا سکتا تھا اور اس کی طرف سے بے فکر ہو جاتا، لیکن میری بے چینیوں نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں نے سوچا مجھے اپنے بھائی کے ہاتھوں ہی مر جانا چاہیے، شاید یہی میرے جرم کی سزا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بھائی میرے بیٹے کو پھنسا کر ساری دولت کا مالک نہ بن بیٹھے۔ چنانچہ میں نے شوکی اینڈ کو کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن پہلے عدالت کے کمرے میں نے ان کی کارروائی دیکھی تھی، لہٰذا یہ کتاب میں ان کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ اسے میری موت کے بعد پڑھیں۔ موت سے پہلے پڑھنے کی صورت میں انہیں میرے جرم کی اطلاع پولیس کو دینا پڑے گی اور پولیس مجھے گرفتار کر لے گی۔ میں پھانسی پانے سے بہت ڈرتا ہوں، میرا قاتل اچانک مجھ پر وار کرے گا، یہ صورت میرے لیے آسان ہوگی، لہٰذا اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور میرے قتل کے الزام میں میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا جائے تو میری دولت کے وارث شوکی اینڈ کو کے چاروں کارکن ہوں گے، نہ کہ میرا بھائی۔ میرے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ عدالت کی نظروں میں میرا بھائی لاکھ بے گناہ صحیح، میرا قاتل وہی ہوگا۔ انہی الفاظ پر میں اس کتاب کو بند کرتا ہوں، لیکن آخر میں شوکی اینڈ کو سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر پولیس میرے بیٹے کو بے گناہ قرار دے دے تو وہ ساری دولت میرے بیٹے کے حوالے کر دیں، البتہ اپنا معقول معاوضہ ضرور وصول کر سکتے ہیں۔ یہاں تک سنا کر جلالی نور چپ ہو گیا، اس کی نظریں ہم پر جم گئی، ہم گھبرا گئے۔ ہمارے لیے انکشاف حد درجہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا کہ امیر بینا اپنے بیٹے کے پکڑے جانے کی صورت میں کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہمیں بنا گئے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ سنسنی خیز ہمارے لیے جلالی نور کی آنکھیں تھیں جو مسلسل ہمیں گھور رہی تھیں۔ آپ ہمیں اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ اشفاق نے پوچھا۔ تم چاروں نے امیر بینا کے روانہ ہوتے ہی یہ کتاب کھول کر پڑھ لی تھی، اور جب اس کے آخری الفاظ تم نے پڑھے تو تم اچھل پڑے۔ کروڑوں کی جائیداد تمہیں مل سکتی تھی، چنانچہ تم اگلے دن کا پروگرام بنا کر یہاں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے تم نے فون پر بات کرنے کا ڈھونگ بھی رچایا تاکہ ملازم کی گواہی دلوائی جا سکے۔
تم اس کھڑکی کے ذریعے اس کمرے میں داخل ہوئے جو گلی میں کھلتی ہے اور جس میں سلاخیں بھی نہیں ہیں۔ تم نے ان کی کمر میں خنجر گھونپا اور باہر نکل گئے، لیکن جاتے وقت بوکھلاہٹ میں تم یہ کتاب یہیں گرا گئے، پھر صدر دروازے پر پہنچ گئے تاکہ لوگوں کا تم پر شک نہ ہو۔ اسی لیے زاہد کریم کی انگلیوں کے نشان کتاب کی جلد پر نہیں پائے گئے، کیونکہ یہ تو کتاب لینے تمہارے پاس گئے بھی نہیں تھے، لہٰذا میں تم چاروں کو گرفتار کرتا ہوں۔ اس کے آخری الفاظ نے ہمیں لرزا دیا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ ہمیں قاتل سمجھ لیا جائے گا۔ ہم سن ہو کر رہ گئے، باقی لوگ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر غفور صاحب، دیکھ کیا رہے ہیں؟ انہیں گرفتار کر لیجئے، میں آپ کے ساتھ مل کر کیس تیار کراؤں گا اور انہیں پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں گا۔ اب آئی جی صاحب اور جج صاحب کو پتہ چلے گا کہ یہ جاسوسی کی آڑ میں کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ یہ عجیب کیس ہے میری زندگی کا، یہ ایک حیرت انگیز ترین واقعہ ہے، انسپکٹر غفور کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے اپنے نائب کو اشارہ کیا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ میرا اشفاق اور اخلاق کا رنگ زرد پڑ گیا، ہم تھر تھر کانپنے لگے، لیکن آفتاب میں شاید کچھ ہمت ابھی باقی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا، کیا آپ ہمیں اپنے وکیل کو فون کرنے نہیں دیں گے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، لیکن اس سے کہیے گا کہ حوالات میں آ کر ہی بات کرے، ہم یہاں اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ بہت بہتر جناب۔ یہ کہہ کر آفتاب فون کرنے کے لیے اٹھا، پھر مجھ سے بولا، بھائی جان فون آپ کریں تو بہتر رہے گا۔ اچھا، میں نے کہا اور ڈگمگاتے لڑکھڑاتے قدموں سے فون تک گیا، پھر تیزی سے نمبر گھمائے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کہا گیا، یہ آئی جی صاحب کا دفتر ہے، آپ کو کن سے بات کرنی ہے؟ انہی سے، میں شوقی اینڈ کو کا نمائندہ شوقی بول رہا ہوں۔ اوہ، تو آپ ہیں؟ آپریٹر شاید مجھے پہچان گیا تھا، پھر اس نے جلد ہی آئی جی انوار عالم صاحب سے سلسلہ ملا دیا۔ ہیلو شوقی، خیر تو ہے؟ کیا آپ چند منٹ کے لیے میری بات سن سکتے ہیں؟ ہاں ہاں خیر تو ہے، تم گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ جی سنیے۔ پھر میں نے انہیں مختصر طور پر تمام حالات سنا دیے۔ اور اب جلالی نور صاحب ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ فون دو انہیں۔ جی بہتر، میں نے کہا اور جلالی نور کی طرف مڑتے ہوئے بولا، جلالی صاحب، آئی جی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تم نے اپنے وکیل کو فون کیا ہے؟ جی ہاں، ان حالات میں ہمارے لیے ان سے بہتر وکیل کوئی ثابت نہیں ہو سکتے۔ جلالی نور نے ریسیور لیا اور بات کرنے لگا۔ اس نے بھی اپنے حساب سے سارے واقعات دہرائے اور آخر میں بولا، جی ہاں، مجھے 100% یقین ہے کہ قاتل یہی ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ پھر وہ دوسری طرف کی گفتگو سنتا رہا، آخر ریسیور رکھتے ہوئے ہماری طرف مڑا۔ پہلے تو اس نے ڈرامائی انداز میں ہمیں گھورا، پھر بولا، آئی جی صاحب نے آخرکار تمہیں گرفتار کرنے کی اجازت دے ہی دی ہے۔ کیا؟ ہمارے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ چند لمحے سکتے کے عالم میں گزر گئے، ہمارے دماغ سائیں سائیں کر رہے تھے۔ آخر جلالی نور نے کہا، ہاں، لیکن انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ہتھ کڑیاں پہنا کر نہ لے جایا جائے، دوسرے یہ کہ وہ خود کل عدالت میں حاضر ہوں گے، کارروائی سنیں گے۔ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، حالانکہ آنا چاہیے یقین۔ آئی جی حد درجے قانون کا احترام کرتے ہیں اور ایسی کوئی سفارش نہیں کر سکتے جو کل ان کی بدنامی کا باعث بنے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ تھانے چل رہے ہو۔ جلالی نور کے الفاظ نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ قانون کے آگے آئی جی صاحب بھی مجبور تھے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر چلیے، ہم بھی ان کی بدنامی نہیں چاہیں گے، تاہم اتنا ضرور سن لیں کہ واقعات کی جو تفصیل ہم نے آپ سب کے سامنے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے، اس میں 1% بھی جھوٹ شامل نہیں ہے۔ آپ ہمیں ضرور حوالات میں بند کر دیں، کل عدالت میں بھی پیش کریں، لیکن آپ ہمیں قاتل ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہوں تو ہمیں صرف چند گھنٹوں کی مہلت دے دیں، ہم قاتل کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ سوری، قاتلوں کو تو ہم پکڑ ہی چکے ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ ہم کوٹھی سے باہر نکلے۔ صدر دروازے پر ایک لمبے لمبے بالوں والا آدمی گھنٹی بجاتا نظر آیا۔ ہمارے نکلتے نکلتے امیر بینا کا ملازم باہر نکلا اور بولا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میرا نام ادریس ٹامی ہے۔ مجھے… ہم اس کے باقی الفاظ نہ سن سکے کیونکہ ہم جلالی نور کے ساتھ ساتھ جیپ کی طرف چل پڑے تھے۔ جلالی نور نے ہمیں جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ اگلے حصے میں دونوں انسپکٹر صاحبان بیٹھ گئے۔ اس طرح ہم حوالات تک پہنچے۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ ابا جان آ گئے۔ نزدیک آتے ہی انہوں نے پرسکون آواز میں کہا، تمہاری امی بھی آنا چاہتی تھیں لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تم لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ جی بالکل نہیں، کیونکہ ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ شاباش، اب مجھے ایک ایک بات پوری تفصیل سے بتاؤ۔ میں نے وکیل صاحب سے بات کر لی ہے، وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، ہم سرکاری کیس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ ہم حیران رہ گئے۔ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ جو ہی ابا جان یہاں آئیں گے وہ ہم پر گرجے برسیں گے اور کہیں گے کہ کیا انہوں نے پہلے ہی ایسے کاموں سے منع نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ ہم سے ذرا بھی ناراض دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اسی چیز نے ہمیں بہت حوصلہ بخشا اور میں نے تمام واقعات انہیں تفصیل سے سنا دیے۔ پھر بولا، اب ہماری آپ سے ایک درخواست ہے۔ کیسی درخواست؟ آپ اور وکیل صاحب کل عدالت میں تشریف ضرور لائیں، آئی جی صاحب بھی آئیں گے،
لیکن آپ لوگ ہمارا کیس نہیں لڑیں گے؟ کیوں؟ یہ کیس ہم خود لڑیں گے، ہم اپنی وکالت خود کریں گے۔ بھائی دیکھ لو، وکالت کرنا ایک بالکل مختلف کام ہے۔ جو گر وکیل حضرات استعمال کر سکتے ہیں تم ان سے واقف بھی نہیں ہو۔ پرواہ نہیں، ہم صرف اپنی اپنی عقلوں کو کام میں لائیں گے۔ تم لوگ کہیں کام خراب نہ کر دو۔ مجھے میرے ایک ہمدرد کانسٹیبل نے بتایا ہے کہ جلالی نور نے انسپکٹر غفور کو پٹی پڑھائی ہے کہ سرکاری وکیل سے مل کر کیس اسی جج کی عدالت میں لگوایا جائے جس کی عدالت میں تم نے اپنا پہلا کیس حل کیا تھا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ پتہ نہیں یہ اچھی بات ہے یا نہیں، بہرحال جلالی نور کا پروگرام یہ ہے کہ تم چاروں کو جج صاحب کی نظروں میں گرا دے۔ اللہ مالک ابا جان۔ آخر وہ چلے گئے۔ وہ ذرا بھی فکر مند نظر نہیں آ رہے تھے، ہم بھی گھبراہٹ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ہم حوالات کے تنگ و تاریک اور بدبو سے بھرے کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور واقعات کا تجزیہ کرنے لگے۔ یوں تو واقعات بالکل صاف اور سیدھے نظر آتے تھے، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں گھماؤ پھراؤ ضرور تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں ابا جان کو ایک ضروری بات بتانا بھول گیا تھا۔ اس سلسلے میں صرف وہی ہماری مدد کر سکتے تھے۔ خیر، میں نے سوچا رات کو وہ کھانا لے کر تو آئیں گے ہی۔ جو ہی ابا جان رات کو آئے میں نے انہیں وہ بات بھی بتا دی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ معلومات حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دوسرے دن جب ہمیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بعد میں ہمیں اس کی وجہ معلوم ہوئی۔ دراصل جلالی نور ہماری گرفتاری کی خبر اخبارات میں نمایاں جگہوں پر شائع کروا چکا تھا۔ خبروں میں ہمارے پچھلے کارنامے کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ عدالت کی کارروائی سننے کے لیے آئے تھے۔ آئی جی انوار عالم پریس گیلری میں تشریف فرما نظر آئے۔ ابا جان اور ان کے دوست وکیل اگلی قطار میں ہمارے کافی نزدیک بیٹھے تھے۔ یہاں توقیر بینا اور زاہد کریم بھی موجود تھے۔ امیر بینا کا وہ ملازم بھی تھا جس سے ہماری کل ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور ملازم صورت آدمی بیٹھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور امیر بینا کا دوسرا ملازم ہے جو کل چھٹی پر تھا۔ ہم تماشائیوں پر تفصیلی نظر ڈال رہے تھے کہ اچانک میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اشفاق، اخلاق اور آفتاب سے سرگوشی کی۔ اس لمبے بالوں والے کو دیکھ رہے ہو؟ بھلا ہم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ اچھی طرح یاد ہے، کل جب ہم جلالی نور اور انسپکٹر غفور کے ساتھ کوٹھی سے باہر نکل رہے تھے نا، تو اس وقت یہ شخص دروازے کی گھنٹی بجا رہا تھا اور ملازم کو اس نے اپنا نام ادریس ٹامی بتایا تھا۔ پتہ نہیں کس سے ملنے آیا تھا۔ ہم اس وقت جیپ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے بے چین ہو کر کہا۔ پھر ابا جان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں بے چینی پڑھ کر وہ فوراً کٹہرے کے پاس آئے۔ ابھی چونکہ جج صاحب نہیں آئے تھے اس لیے ملزموں سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ کیا تم اپنی امی کے لیے پریشان ہو؟ میں انہیں ساتھ نہیں لایا۔ جی نہیں، آپ نے یہ اچھا کیا کہ انہیں ساتھ نہیں لائے۔ تو پھر میں نے آپ سے ادریس ٹامی نامی ایک آدمی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے کہا تھا، کیا آپ نے کوشش کی تھی؟ ہاں، اور تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ وہ ایک فلم ایکٹر ہے اور ہر فن مولا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ میں امیر بینا کے ملازم سے بھی ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ ادریس ٹامی توقیر بینا کا گہرا دوست ہے اور اکثر اس سے ملنے آیا کرتا ہے۔ کل بھی وہ توقیر بینا سے ہی ملنے آیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں قتل کی واردات ہو چکی ہے۔ ابا جان دبی آواز میں کہتے چلے گئے، فلمی اداکار ہے اور ہر فن مولا سمجھا جاتا ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، ہاں، لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھائی، کل توقیر بینا نے سے ساری باتیں بتائی ہوں گی، لہٰذا وہ بھی کارروائی دیکھنے کے لیے آ گیا۔ تم دیکھ نہیں رہے؟ اس وقت بھی وہ توقیر بینا کے ساتھ ہی بیٹھا ہے۔ جی ہاں، دیکھ تو رہے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے وکیل کی مدد کے بغیر تم لوگ اپنی وکالت کر لو گے؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ابا جان پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ آخر ٹھیک 7:30 بجے جج صاحب جلوہ افروز ہوئے۔ انہیں دیکھ کر تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹھنے کے بعد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سرکاری وکیل نے کوشش کر کے سب سے پہلے ہمارا کیس ہی لگوایا تھا۔ جج صاحب نے ہم چاروں کو ہمدردانہ نظروں سے دیکھا اور پھر سرکاری وکیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیس پیش کریں۔ سرکاری وکیل نے تمام واقعات تفصیل سے سنا دیے اور آخر میں بولا، کالی کتاب پڑھنے کے بعد یہ لوگ لالچ میں آ گئے۔ کروڑ پتی بننے کا ان کے لیے سنہری موقع تھا۔ انہوں نے فوری طور پر امیر بینا کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ کھڑکی کے راستے اندر آئے، خنجر کے ذریعے امیر بینا کو ہلاک کیا، واپس کھڑکی کے ذریعے ہی گلی میں پہنچے اور پھر کچھ منٹ گزار کر صدر دروازے پر آ کر گھنٹی بجا دی۔ لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ کالی کتاب بھی ساتھ لے آئے تھے، جو ان سے موقع واردات پر گر گئی اور لاش کے نیچے دب گئی۔ کتاب پر ان کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں، جبکہ زاہد کریم کی کسی انگلی کا نشان کتاب پر موجود نہیں۔ ان حالات کی روشنی میں ان چاروں کی ضمانت منظور نہ کی جانے کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ وکیل صفائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب نے کہا، جی میں عرض کرتا ہوں، اس کیس سے ہمارا بس اتنا تعلق ہے کہ امیر بینا نے ہمیں کالے رنگ کی کتاب امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دی تھی اور یہ ہدایت کی تھی کہ کتاب ان کی وفات سے پہلے ہرگز نہ پڑھی جائے۔ ہم نے کتاب الماری میں بند کر دی، لیکن دوسرے دن امیر بینا پھر ہمارے پاس آئے اور کتاب واپس لے گئے۔ لیکن بعد میں جب ہم نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ امیر بینا سے بالکل ملتا جلتا کوئی آدمی تھا۔
تصدیق کرنے کے لیے ہم نے امیر بینا کو فون کیا۔ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ دوبارہ فون کیا تو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ 3 سے شام 5 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ ہماری سٹی گم ہو گئی۔ ابھی فون پر گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ان کے غرغرانے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور نیچے گرنے کی آواز آئی۔ ہم نے خطرہ محسوس کیا اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے آ گئے۔ اب ہم اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ملازم ہمارے اس بیان کی تصدیق کر سکتا ہے کہ ہم نے ایک بار 5 بجے سے پہلے فون کیا تھا اور پھر 5:01 پر۔ اس وقت امیر بینا زندہ تھے کیونکہ ملازم نے انہیں ہمارے فون کی اطلاع خود جا کر دی تھی۔ اس نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دوسرا فون ان کے کمرے میں ہی تھا، لیکن ان کے سونے کی وجہ سے ریسیور الگ رکھ دیا جاتا ہوگا۔ چنانچہ ملازم کو فون کی اطلاع دینے کے لیے خود جانا پڑا۔ 5:05 تک وہ ہم سے باتیں کرتے رہے اور پھر ان کا قتل ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے موت کا وقت بالکل درست ملاحظہ فرمایا جائے۔ ہم امیر بینا کے گھر سے اس وقت اتنی دور تھے کہ تیز سے تیز ٹیکسی بھی 15 منٹ سے پہلے ہمیں وہاں نہیں پہنچا سکتی تھی، اور ہم ان کے دروازے پر 5:25 پر پہنچے تھے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے امیر بینا کی کوٹھی کے آس پاس سے انہیں فون کیا ہو اور پھر قتل کر کے دروازے پر پہنچے ہو۔ ہمارے ٹیلی فون سے صرف کل 2 کالیں کی گئی تھیں۔ ایکسچینج سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس نمبر پر کالیں کی گئیں۔ اب تو ہمارے یہاں کمپیوٹر سسٹم رائج ہے۔ میں نے بارو باواز میں کہا۔ جج صاحب ایک دم سرکاری وکیل کی طرف مڑے۔ کیا فون کالوں کی تصدیق ہو گئی تھی؟ جی نہیں۔ فوری طور پر تصدیق کی جائے، کیونکہ اس طرح تو یہ بالکل بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ جی بہتر۔ 10 منٹ کے لیے عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر جج صاحب ریٹائرنگ روم میں چلے گئے۔ میں نے اشارے سے ابا جان کو بلایا۔ ان کے ساتھ ان کے وکیل دوست بھی ہمارے نزدیک آ گئے۔ جو ہی ہماری بے گناہی ثابت ہوگی، میں ایک درخواست جج صاحب سے کروں گا۔ اگر انہوں نے درخواست منظور کر لی تو آپ کو فوری طور پر ایک کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم ضرور کریں گے۔ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کسی کیس میں زحمت نہیں دیا کریں گے۔ ارے تم فکر مت کرو، میں بالکل محسوس نہیں کر رہا، بلکہ مجھے تو لطف آ رہا ہے۔ شکریہ ابا جان۔ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کام کیا کرانا چاہتے ہو۔ وہ میں اس کاغذ پر لکھ کر دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے 2-3 جملے لکھے اور کاغذ ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کاغذ پر ایک نظر ڈالی اور پھر حیران رہ گئے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد سرکاری وکیل اور انسپکٹر صاحبان عدالت کے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے لٹکے ہوئے چہروں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں۔ چند سیکنڈ بعد جج صاحب بھی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ فون کالوں کی تصدیق ہو گئی یا نہیں؟ جی ہو گئی۔ سرکاری وکیل نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ ان کے فون سے 2 کالیں امیر بینا کے نمبر پر کی گئیں، ایک 5 بجے سے پہلے، ایک 5:03 پر۔ گفتگو تقریباً 2 منٹ جاری رہی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قتل کا بالکل صحیح وقت 5:05 بتاتی ہے۔ تب تو یہ لوگ قاتل نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ تو پھر یہ کٹہرے میں کس لیے کھڑے ہیں؟ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا ان لوگوں کو بلا وجہ پھانسا گیا ہے۔ کیس کی نئے سرے سے تفتیش کی جائے۔ یہ کہہ کر جج صاحب ریڈر کی طرف متوجہ ہو ہی تھے کہ میں بول پڑا۔ جناب والا، میں بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب کیا بات رہ گئی ہے؟ تفتیش میں بہت سا سرکاری روپیہ ضائع ہوگا، جبکہ یہ کیس ہم یہیں عدالت کے کمرے میں ہی حل کر سکتے ہیں اور اصل مجرم کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں، بشرطے عدالت کچھ وقت دے سکے۔ اور تم لوگ کتنا وقت دو گے؟ امید ہے کہ آدھے گھنٹے میں معاملہ نمٹ جائے گا۔ جج صاحب نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس روز کے باقی ماندہ کیسوں کے بارے میں ریڈر سے معلوم کیا اور آخر میں بولے، اچھی بات ہے، میں تمہاری صلاحیتوں کے پیش نظر تمہاری درخواست منظور کرتا ہوں۔ ارے انوار عالم صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں؟ میں نے تو ابھی دیکھا۔ جج صاحب حیران رہ گئے۔ جی جناب، میں بھی ان لوگوں کی گرفتاری سے پریشان ہو گیا تھا۔ انہوں نے گرفتاری سے پہلے مجھے فون کرنے کی اجازت انسپکٹر صاحب سے لی تھی اور پھر فون پر سارے حالات مجھے سنائے تھے۔ جب میں نے جلالی نور سے کہا کہ یہ کام ان لوگوں کا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے یقین دلایا کہ یہ کام ضرور انہی لوگوں کا ہے۔ چنانچہ میں بھی مجبور ہو گیا، ان کی سفارش نہ کر سکا، لیکن آج کی کارروائی سننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میری دعا یہ تھی کہ آپ ابتدائی سماعت کے بعد ان کی درخواست منظور فرما لیں، کیونکہ میں سفارش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدا کی مہربانی سے وہ وقت ہی نہیں آیا اور انہوں نے خود ہی معاملہ نپٹا لیا۔ ہاں بھائی، یہ بہت تیز ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں۔ جج صاحب خوش ہو کر بولے، پھر ہماری طرف مڑے۔ ہاں بھائی، شروع ہو جاؤ، لیکن خیال رہے میں صرف آدھا گھنٹہ دے سکوں گا۔ مطمئن رہیے جناب، عدالت کی اجازت سے میں ایک بار پھر واقعات دہراتا ہوں، اور اس مرتبہ اس ترتیب سے دہراؤں گا جس ترتیب سے ہمارے خیال میں واقعات پیش آئے۔ رات حوالات کے کمرے میں مچھروں کی وجہ سے نیند تو نہ آ سکی، لہٰذا ہم کیس پر غور کرتے رہے۔ چنانچہ ہم حوالات کے مچھروں کے بھی شکر گزار ہیں۔ میری اس بات پر عدالت میں زوردار قہقہا لگا۔ جج صاحب اور آئی جی صاحب بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکے اور میں اپنا بیان سنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جو ہی عدالت میں خاموشی چھائی، میں نے کہنا شروع کر دیا۔ عدالت میں امیر بینا 2 دن پہلے ہمارے پاس کالی کتاب لے کر آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی کے واقعات انہوں نے اس کتاب میں درج کر دیے تھے
اور اس شک کا اظہار بھی کیا کہ انہیں کون قتل کرنا چاہتا ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ وہ چاہتے ہیں قاتل کسی بھی طرح ان کی دولت حاصل نہ کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی زاہد کریم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور قتل کا شبہ ان کے بیٹے توقیر بینا پر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ توقیر بینا تو پھانسی چڑھ جائیں اور وہ ساری دولت کے مالک بن جائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے بھائی اپنے حصے کی دولت دے کر الگ ہو گئے تھے اور یہ دولت انہوں نے جوئے اور ریس میں ضائع کر دی، لہٰذا اب وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کے بھائی زاہد کریم نے بھی تسلیم کی ہے۔ مرحوم کی خواہش یہ تھی کہ اس کتاب کو ان کی موت سے پہلے ہرگز نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں انہوں نے وہ ترکیب بھی لکھ دی تھی جس پر عمل کر کے قاتل دولت کا مالک نہیں بن سکتا تھا۔ کتاب کو بطور امانت رکھنے اور ان کی موت کے بعد اسے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے بدلے میں انہوں نے ہمیں 10,000 روپے معاوضہ بھی دینا چاہا، لیکن ہمارے خیال میں 10,000 روپے کا معاوضہ زیادہ تھا، چنانچہ ان میں سے صرف 5,000 روپے رکھ لیے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے ایک الماری میں رکھی اور الماری کو تالا لگا دیا۔ دوسرے دن امیر بینا کی شکل و صورت سے بالکل ملتا جلتا ایک آدمی ہمارے پاس آیا۔ ہم اسے امیر بھی نہیں سمجھے۔ آواز ضرور بیٹھی سی لگی، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، گلا خراب ہو جانے پر آواز بیٹھی جایا کرتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اب انہوں نے جان لیا کہ انہیں کون جان سے مارنا چاہتا تھا۔ اس سے میں نے بات چیت کر لی ہے، لہٰذا اب کتاب یہاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کتاب واپس دے دیں۔ ہم بھلا کیا کہہ سکتے تھے؟ ہم انہیں امیر بھی نہ سمجھ رہے تھے، وہ کتاب کے مالک تھے، انہوں نے بطور امانت کتاب ہمارے پاس رکھوائی تھی، ہم دینے سے کس طرح انکار کر سکتے تھے؟ ہاں، اگر اس وقت ہمیں یہ شک ہو جاتا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص امیر بینا نہیں، انہی کی جیسی شکل و صورت کا کوئی اور آدمی ہے، تو ہم ضرور محتاط ہو جاتے، لیکن یہ خیال ہمیں اس وقت آیا جب وہ کتاب اور رقم لے جا چکا تھا۔ ہم نے فوراً امیر بینا صاحب کو فون کیا، وہ ہمیں اپنا فون نمبر دے گئے تھے۔ ملازم نے بتایا کہ وہ سو رہے ہیں، 5 بجے جاگیں گے۔ چنانچہ ہم نے 5 بجنے پر پھر فون کیا، ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ 3 سے 5 بجے تک سوتے رہے ہیں۔ اب ہم جان گئے کہ ہمارا خیال ٹھیک تھا، کتاب ہم سے کوئی اور لے اڑا تھا۔ ابھی فون پر گفتگو جاری تھی کہ امیر بینا کی کمر میں خنجر گھونپ دیا گیا۔ ہم نے ان کی غڑغڑاہٹ کی آواز سنی اور پھر ریسیور گرنے کی آواز سنی اور ہم ادھر دوڑ پڑے۔ گھنٹی کی آواز پر ملازم دروازے پر آیا اور پھر اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ پھر ہم نے اس کی چیخ کی آواز سنی۔ اب ہم سے باہر نہ ٹھہرا گیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے دیکھا امیر بینا قالین پر اوندھے منہ پڑے ہیں اور خنجر ان کی کمر میں دستے تک پیوست تھا۔ اس کے بعد پولیس کو فون کیا گیا اور جب تصاویر وغیرہ لی جا چکی تو لاش کے نیچے سے وہ کالی کتاب مل گئی۔ انسپکٹر جلالی نور نے اسے پڑھنا شروع کیا اور پھر یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ امیر بینا اپنے قتل کی صورت میں اپنی ساری دولت کا مالک ہمیں بنا گئے تھے، اس وقت تک کے لیے جب تک اصل قاتل نہ پکڑا جائے۔ انسپکٹر جلالی نور صاحب نے اسی بنیاد پر ہمیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہم نے وہ کتاب امیر بینا کے جانے کے بعد پڑھ لی تھی اور جب اس میں یہ لکھا دیکھا کہ وہ ہمیں مختار بنا گئے ہیں تو دولت پر قبضہ جمانے کے لیے ہم نے انہیں خود قتل کر دیا اور گھبراہٹ میں کتاب ہم سے وہاں گر گئی جس پر مقتول کا جسم آ گرا۔ خیر، ہم نے ان کا یہ خیال تو غلط قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر بینا کے خیال کے مطابق تو قاتل صرف اور صرف زاہد کریم ہے۔ ان کی شکل بھی حیرت انگیز طور پر اپنے بڑے بھائی سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ وہ یہی تھے جنہوں نے کتاب اور رقم ہم سے حاصل کی۔ یہاں تک کہہ کر میں نے ڈرامائی انداز میں تماشائیوں کی طرف دیکھا۔ یہ بالکل غلط ہے، میں تم لوگوں کے پاس ہرگز نہیں گیا، میں نے تو تم لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور پھر خود اگر میں نے کتاب تم لوگوں سے حاصل کی تھی تو اس پر میری انگلیوں کے نشانات کیوں نہیں ہیں؟ جو شخص تم لوگوں کے پاس آیا کیا وہ دستانے پہنے ہوئے تھا؟ زاہد کریم نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ صبر کرے زاہد کریم صاحب، ہم بغیر ثبوت کے عدالت کے سامنے کوئی بات نہیں رکھیں گے۔ ہاں تو جناب والا، زاہد کریم صاحب کا کہنا بھی بالکل درست ہے کہ ان کی انگلیوں کے نشانات کتاب کی جلد پر کیوں نہیں ہیں۔ جلد پر یا تو امیر بینا مرحوم کی انگلیوں کے نشانات ہیں یا پھر ہمارے، کسی اور کی انگلیوں کے نشانات تو نہیں پائے گا نا انسپکٹر صاحب؟ یہ کہتے کہتے میں انسپکٹر غفور کی طرف مڑا۔ عدالت میں اگرچہ انسپکٹر غفور کے ساتھ ہی جلالی نور بھی کھڑا تھا، مگر میں یہ سوال اس سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کیس کا اصل انچارج تو انسپکٹر غفور تھا۔ کسی اور کے؟ ہاں، مجھے یقین ہے کتاب کی جلد پر ہمارے اور امیر بینا مرحوم کی انگلیوں کے نشانوں کے علاوہ اس شخص کی انگلیوں کے نشان بھی ضرور ہوں گے جو کتاب ہم سے لے گیا تھا۔ اب اگر وہ نشانات زاہد کریم کے نہیں ہیں تو پھر ضرور امیر بینا کے بیٹے توقیر بینا کے ہوں گے۔ اوہ، ارے کیا؟ یہ مختلف آوازیں تھیں جو میرے خاموش ہوتے ہی عدالت میں گونج اٹھی۔ خود جج صاحب اور آئی جی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابا جان اور ان کے دوست وکیل بھی کچھ کم حیران نہیں تھے۔ ایسے میں اگر تنزیہ مسکراہٹ کسی کے چہرے پر ناچ رہی تھی تو جلالی نور اور انسپکٹر غفور کے چہروں پر یا پھر سرکاری وکیل کے چہرے پر، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان تینوں کے چہروں پر تنزیہ مسکراہٹ کیوں ناچ رہی ہے۔ جو ہی عدالت میں خاموشی طاری ہوئی، سرکاری وکیل صاحب باروب آواز میں بولے، جناب والا، یہ لوگ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں شاید بالکل ہی گائے گزرا خیال کرتے ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے یہ ابھی کل کے بچے ہیں۔ اس کی آواز پرسکون، ٹھہری ہوئی اور پروقار تھی، ہمیں غصہ دلانے والی تھی،
مگر ہم بھلا غصے میں کہاں آنے والے تھے؟ تھوڑا بہت غصہ آفتاب کو آیا بھی تو میں نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ بھائی جان، یہ کٹہرے کا فرش نہیں، میرا پاؤں ہے۔ اس نے تل ملا کر سرگوشی کی۔ یہی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت کا کٹہرا ہے، ہمارا دفتر نہیں۔ اپنے غصے کو سنبھال کر رکھو، شاید پھر کبھی کام آ جائے۔ میں نے بھی اسے بھنائے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ ادھر جج صاحب اور باقی سب کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ ابھی تک میں نے سرکاری وکیل کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے کہا، جناب والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی ہم کل کے بچے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم بڑوں کا بہت ادب کرتے ہیں، اس لیے میں سرکاری وکیل صاحب کے ان جملوں کا کوئی جواب نہیں دوں گا جو انہوں نے ہماری ذات کے بارے میں کہے۔ تاہم میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ اگر کتاب کی جلد پر ہمارے اور امیر بینا کی انگلیوں کے نشانات کے علاوہ کسی اور کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے گئے ہیں تو ان نشانات کے بارے میں کیوں یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ وہ کس کے ہیں؟ کیا وہ نشانات توقیر بینا کے نہیں ہیں؟ اور کیا اس طرح انہوں نے حقیقت کو چھپایا نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے کچھ نہیں چھپایا۔ ہم نے ان نشانات کے بارے میں بھی تفتیش کی ہے اور ان نشانات کو توقیر بینا کے نشانات سے ملا کر دیکھا ہے، لیکن وہ نشانات توقیر بینا کے بھی ثابت نہیں ہوئے۔ سرکاری وکیل کا لہجہ زہریلا تھا۔ کیا؟ اس بار چونکنے کی باری ہماری تھی۔ ہمیں چونکتے دیکھ کر جج صاحب، آئی جی صاحب، ابا جان اور ان کے دوست فکر مند ہو گئے، کیونکہ ہمارے چونکنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اندازے غلط ہو گئے۔ یہ محسوس کر کے جج صاحب فوراً ہماری مدد کو بڑھے۔ اگر تم لوگ دقت محسوس کر رہے ہو تو میں یہ کارروائی 1-2 دن بعد سن لوں گا۔ جناب عالی، آپ ہمیں آدھے گھنٹے کی مہلت دے چکے ہیں اور اس میں سے ابھی صرف 10 منٹ گزرے ہیں، تو کیا تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ کیس کو حل کر دو گے؟ اگر خدا نے چاہا تو، ورنہ ہم کیا چیز ہیں؟ اچھی بات ہے بھائی، تو پھر میری طرف سے اجازت ہے۔ 20 منٹ سے پہلے میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، میں نے خوش ہو کر کہا اور سرکاری وکیل کی طرف مڑا۔ بہت خوب جناب، تو وہ نشانات توقیر بینا صاحب کے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، اس کا اچھی طرح اطمینان کر لیا گیا ہے۔ تو پھر آخر وہ نشانات ہیں کس کے؟ میں نے پوچھا۔ ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، سرکاری وکیل بولا۔ تب پھر ہمیں کیوں گرفتار کر لیا گیا تھا؟ اور جب تک ان نشانات کے بارے میں معلوم نہیں ہو جاتا کہ کس کے ہیں، اس وقت تک ہم زاہد کریم صاحب کو کس طرح قاتل خیال کر سکتے ہیں؟ کیا صرف کالی کتاب کے الفاظ کی بنیاد پر، کیونکہ اس میں زاہد کریم پر ہی شک کیا گیا ہے؟ سرکاری وکیل سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب تو بھری عدالت میں دلچسپی کی ایک لہر دوڑ گئی، ہر کوئی ہماری طرف دیکھنے لگا۔ آخر میں پھر جج صاحب سے مخاطب ہوا۔ جناب والا، عدالت میں موجود ایک صاحب ادریس ٹامی کو گواہوں کے کٹہرے میں بلانے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ہے، آئیے ادریس ٹامی صاحب، کٹہرے میں تشریف لائیے۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، ہر کوئی حیران تھا۔ ادھر ادریس ٹامی کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا، لیکن میں کیوں کٹہرے میں آؤں؟ میرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ جو کچھ کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیے، عدالت آپ کو موقع دے گی۔ جج صاحب بولے، جی بہت بہتر، اس نے کہا، اور قطار میں سے نکل کر کٹہرے کی طرف چل پڑا۔ سب سے پہلے تو آپ حلف اٹھائیے کہ جو کہیں گے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بالکل سچ کہیں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ ریڈر نے اس سے کہا، میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ میں نے اس سے پہلا سوال کیا۔ جی ہاں۔ کیوں؟ نام بتائیے بینک کا۔ قومی بینک، مین بازار والی شاخ۔ میں نے فوراً ابا جان کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر عدالت کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ توقیر بینا آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں، بہت پرانے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آخر ان باتوں کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو ثابت کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں میں، سوال کا جواب دیا جائے۔ جج صاحب بولے، میں ایک اداکار ہوں، فلمی اداکار۔ فلمی دنیا میں تو آپ کافی مشہور ہوں گے۔ ہاں، بہت مشہور ہوں۔ کن وجوہات کی بنا پر مشہور ہیں آپ؟ مجھے ہر فن مولا سمجھا جاتا ہے، میں ہر کام کر لیتا ہوں، ہر قسم کے کام۔ تب تو پھر آپ میک اپ کے بھی ماہر ہوں گے؟ ہاں، میں میک اپ کا بھی ماہر ہوں۔ دوسروں کی شکل و صورت بھی تبدیل کر سکتے ہوں گے اور اپنی بھی؟ جی یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے میک اپ کی باقاعدہ تربیت لے رکھی ہے، پلاسٹک پک اپ بھی کر لیتا ہوں۔ شکریہ۔ میں اگلا سوال سوچ ہی رہا تھا کہ ابا جان اندر داخل ہوئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے سر ہلا دیا۔ میں نے فوراً ادریس سے دوسرا سوال کیا، کل آپ امیر بینا کے حلیے میں ہمارے دفتر آئے تھے؟ میرا یہ سوال کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں حیرت چمکنے لگی۔ ادریس ٹامی بت بنا کھڑا رہا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بھی چپ رہا۔ جواب دیا جائے۔ جج صاحب گرجدار آواز میں بولے، جی ہاں، میں گیا تھا۔ اور آپ نے خود کو امیر بینا ظاہر کیا تھا؟ جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں اب کھوکھلا پن نمودار ہو گیا۔ اور کالی کتاب اور نوٹوں کی گڈی آپ ہم سے لے کر آئے تھے؟ جی ہاں۔ کیوں کیا تھا آپ نے ایسا؟ آپ کو ایسا کرنے کے لیے کیا توقیر بینا نے کہا تھا؟ ہاں، توقیر بینا نہیں کہا تھا، میں نے کتاب لا کر انہیں دے دی تھی۔ انہوں نے کتاب کو پڑھا اور پھر کتاب اٹھے اپنے والد کے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت انہوں نے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔
مجھے انہوں نے جانے کے لیے کہہ دیا۔ چنانچہ میں گھر سے نکل آیا۔ انہوں نے میرے اس کام کا معاوضہ بھی ادا نہیں کیا جو میں نے ان کے لیے کیا تھا، اسی لیے میں کچھ دیر بعد ان کے پاس پھر گیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ امیر بینا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ان لوگوں کو لے کر باہر نکل رہی تھی جب میں اندر داخل ہوا۔ پھر میں نے معاوضہ حاصل کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ تو کتاب آپ نے توقیر بینا کے کہنے پر ہم سے حاصل کی تھی؟ جی، یہی بات ہے۔ لیجیے جناب والا، معاملہ صاف ہو گیا۔ ادریس ٹامی نے وہ چیک بینک میں جمع کرا دیا ہے جو انہوں نے توقیر بینا سے حاصل کیا تھا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ امیر بینا نے باپ کی دولت جلد حاصل کرنے کے لیے انہیں آہستہ آہستہ زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انہوں نے جو سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیا وہی سلوک ان کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا، لیکن وہ یہ خیال کرتے رہے کہ انہیں ان کا بھائی قتل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا بھائی انہیں کسی طرح ہلاک کر دے گا اور شک ان کے بیٹے پر ڈالا جائے گا۔ اس طرح ان کا بیٹا پھانسی پا جائے گا اور بھائی ہر چیز کا مالک بن جائے گا۔ اس چیز کا توڑ انہوں نے یہ نکالا کہ وقتی طور پر ہمیں مختار بنا دیا اور کتاب ہمارے حوالے کر دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں تو خود ان کا بیٹا ہلاک کرنے کے در پہ ہے، اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ توقیر بینا بہت دنوں سے اس فکر میں تھا اور دن رات اپنے والد کی نگرانی کرتا رہتا تھا۔ اس نے انہیں کتاب لکھتے بھی دیکھا۔ اس سے پہلے 3 بار قاتلانہ حملہ اس نے صرف ایسے موقعوں پر کیا جبکہ اس کے چچا بھی گھر میں موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر بینا کتاب لے کر گھر سے نکلے تو توقیر بینا نے ان کا تعاقب کیا ہوگا اور ہمارے دفتر تک پہنچ گیا ہوگا۔ پھر اس نے دروازے کے پاس دیوار سے لگ کر اندر ہونے والی گفتگو بھی سن لی ہوگی اور یہیں سے یہ ادریس ٹامی کے پاس چلا گیا ہوگا۔ پھر اس نے اپنے والد کی تصویر وغیرہ بھی اسے فراہم کر دی ہوگی۔ چنانچہ دوسرے دن ادریس ٹامی امیر بینا کے میک اپ میں ہمارے پاس آ گیا۔ توقیر بینا کی ہدایت کے مطابق اس نے ہم سے قدرے بیٹھی ہوئی آواز میں بات کی، کیونکہ زاہد کریم کی آواز بیٹھی ہوئی سی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارا شک مکمل طور پر زاہد کریم صاحب کی طرف چلا جائے۔ کالی کتاب بھی یہی کہانی سنا رہی ہے۔ کتاب ہم سے اس لیے حاصل کی گئی کہ توقیر بینا کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنے کے بعد اسے یہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہی کتاب تو زاہد کریم کو مجرم ثابت کر رہی تھی، اور پھر ہمارا بیان بھی یہی ہوتا کہ ہم سے کتاب زاہد کریم ہتھیا کر لے گیا ہے۔ یہ تھی کل کہانی۔ یہاں تک کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ چند سیکنڈ تک خاموشی طاری رہی۔ آخر جج صاحب بولے، ادریس ٹامی اور توقیر بینا کو گرفتار کر لیا جائے اور مسٹر شوقی کے خیالات کی تصدیق کے لیے مزید تفتیش کی جائے تاکہ اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ ادریس ٹامی اور توقیر بینا کو اپنے وکیل کرنے کی اجازت بھی دی جائے، اور اس کے ساتھ عدالت شوقی اور ان کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہم عدالت سے باہر نکلے تو کئی اخباری نمائندے ہمیں گھیر کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر بعد ان سے جان چھوٹی۔ ہم اپنے دفتر پہنچے تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہمیں مبارکباد دینے پر تلے بیٹھے تھے۔ جب ہم ڈھیروں مبارکبادیں وصول کر چکے تو دروازے پر نظر پڑی اور ہم دھک سے رہ گئے، کیونکہ وہاں ایک بار پھر امیر بینا صاحب کھڑے تھے۔ وہی گڈی۔ آپ امیر بینا مرحوم کی روح ہیں یا ان کا بھوت؟ نہ میں ان کی روح ہوں اور نہ بھوت، میں تو ان کا بھائی زاہد کریم ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ تھا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں۔ اور یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لیجئے۔ تو آپ ہی کھول کے دکھا دیجئے نا، کیا خبر اس میں سے کوئی بم نکل آئے؟ اشفاق نے منہ بنا کر کہا۔ اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیکٹ کھول ڈالا۔ ہم نے دیکھا اس میں سے نوٹ 100 کے نوٹوں کی کئی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کیا؟ یہ معاوضہ ہے آپ کا۔ ہمارا معاوضہ؟ پر کس چیز کا؟ میرے بھائی امیر بینا مرحوم نے جو کام آپ کو سونپا تھا آپ نے پورا کر دکھایا۔ انہوں نے جو معاوضہ آپ کو دیا تھا وہ آپ کے پاس نہیں رہا، لہٰذا اب میں آپ کا معاوضہ لے کر آیا ہوں۔ پر یہ 5,000 روپے تو نہیں ہے؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، یہ 20,000 روپے ہیں۔ کچھ میری طرف سے بھی تو ہونے چاہیے۔ جی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم صرف 5,000 ہی لیں گے، زائد ہرگز نہیں۔ آخر اس کو ہماری بات ماننا پڑی۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیسا پروگرام؟ اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے تو آپ اپنے حصے کی رقم ریس اور جوئے میں ہار چکے ہیں، کیا آپ پھر یہی کریں گے؟ نہیں، پہلے ہی بہت مت ماری جا چکی ہے میری۔ ایک زمانہ تنگدستی کا شکار رہا ہوں میں۔ اس نے سرد آہ بھری اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی وقت اندرونی دروازہ کھلا اور امی جان کی دھڑتی ہوئی آواز سنائی دی، ارے لڑکوں، تم کسی کام کے بھی ہو یا بس یوں ہی بیکار بیٹھے رہتے ہو؟ پھر ان کی نظر نوٹوں کی گڈی پر جم گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، پھر وہی نوٹوں کی گڈی؟ آپ فکر نہ کریں امی جان، اس بار اسے واپس لینے کوئی نہیں آئے گا۔ اخلاق نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور آئی جی انوار عالم صاحب کی آواز آئی، ارے بھائی، تم نے تو کمال کر دیا، مجھے جج صاحب نے روک لیا تھا، ورنہ میں اسی وقت تم لوگوں سے ملتا۔ پتہ ہے جج صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ جی بھلا ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکے ضرور کسی دن کوئی گل کھلائیں گے، خدا کرے ان کا کھلایا ہوا گل ان کے لیے اور ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ فکر نہ کریں انکل،
ہم اس بات کا ہر ممکن خیال رکھیں گے۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے بھی سلسلہ بند کر کے تینوں کو جج صاحب کا خیال بتایا۔ لیجئے، اب ہم مالی بھی بنیں گے۔ آفتاب نے منہ بنا کر کہا۔ لڑکوں، میں نے کیا کہا تھا؟ تم کسی کام کے بھی ہو؟ اچانک امی جان کی آواز پھر کانوں سے ٹکرائی۔ او ہاں امی جان، فرمائیے، آپ ہم سے کیا کام لینا چاہتی ہیں؟ بس مہربانی فرما کر اندر چل کر روٹی کھا لو۔ میں نے بھی کل سے کھانا نہیں کھایا اور ہم تھک سے رہ گئے۔ ہمیں تو بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہمارے حوالات میں بند ہو جانے سے لے کر اب تک امی جان نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ اور پھر ہم اٹھ کر بے اختیار ان سے لپٹ گئے۔ بھائی میں نے کھانا کھانے کے لیے کہا ہے اور تم سب مجھے نوچے ڈال رہے ہو، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ اور ہم نے ابا جان کا قہقہا سنا۔ دیکھا تو وہ بھی اندرونی دروازے کے دوسری طرف کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔